پاس اس دور حاضر میں یا شروع زمانے سے لے کر اب تک اللہ کے کوئی ولی نہیں ہے، اور ہماری حقانیت کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے ولی موجود ہیں۔ اس لیے کہ حق پہ وہی جماعت ہے، وہی فرقہ ہے جن کے ساتھ اللہ والے ہیں۔ اللہ والوں کی نسبت ہمیں اور آپ کو جنت تک لے کے جائے گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا، عقیدہ کیسے ہمارا سنورے گا، ہم مضبوط کیسے بنیں گے، ہم زمانے کے اندر لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ ہم حق پہ ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہم القوم لا یشقی جلیسہم، میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، بد نصیب نہیں ہوں گے، جو اللہ والوں کی فہرست میں بیٹھا کریں گے، جو ان کے قدموں کے سائے میں بیٹھا کریں گے، جو مزارات اولیاء کے پاس بیٹھا کریں گے۔ یقین جانیے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، اور خوش نصیب اس لیے ہے کہ جو انسان بد نصیب ہو گیا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی فطرت کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اب اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے میرے عزیزو، لیکن اگر وہ رحمت کے سائے میں جانا چاہتا ہے، کسی اللہ والوں کے چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ جائے گا، 24 گھنٹے وہاں پہ اللہ کے رحمت و انوار کی بارشیں ہوا کرتی ہے۔ جیسے میر محمد کالپگی کے دربار ہے، جیسے سرکار شاہ فضل اللہ ترمیزی کے دربار ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان اللہ والوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، ان سے اپنا عقیدہ مضبوط کرے، اپنی لو کو مضبوط طریقے سے لگائے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نام لے رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر سرکار کی محبت نہیں آئی، ہم صرف نام لے رہے ہیں، اور جب غلامی کی بات آئے تو ہم پیچھے ہٹ جائے۔ کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، کسی بزرگ سے کہا تھا کہ حضور محبت کا دعویٰ ہر کوئی کیوں نہیں کر پاتا ہے، محبت کرنے میں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے، محبت کرنے والے کو اتنے امتحانات سے گزرنا کیوں پڑتا ہے؟ تو اس بزرگ نے بہت ہی پیارا جواب دیا تھا اور کہا تھا تاکہ عشق کرنے میں لوگوں کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے، وہ آزمائشوں میں اس لیے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے صبر کرنا پڑتا ہے، اسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو عشق کا دعویٰ ہر ایرا گیرا نہیں کر سکتا ہے، ہر روڈ پہ چلنے والا عشق کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ عشق جو کرے گا ظاہر سی بات ہے اسے تکلیف ہوگی، جو عشق کرے گا ظاہر سی بات ہے اسے مشقت اٹھانی پڑے گی، اور جو ان مشقتوں کو برداشت کر لیتا ہے یقین جانیے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ صرف دنیا کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں یا دنیا پانے کے لیے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، پھر تو دنیا سے جانے کے بعد ان کا نام دنیا کے اندر موجود نہیں ہوتا، لوگ انہیں پوچھتے نہیں ہیں، لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا کونین کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صار بالعلم حیا لم يمت ابدا ابدا۔ میرے عزیزو بڑا غور سے سنیے گا، ایک ڈاکٹر انسان ہے، ایک پروفیسر انسان ہے، ایک انجینئر انسان ہے، پوری زندگی اپنی واہواہی کرا رہا ہے، سینکڑوں لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو ڈال رہا ہے، سینکڑوں لوگوں کو کہہ رہا ہے میرے نام کا نعرہ لگاؤ، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے ساتھ میں جو کہتا ہوں وہ کرو، لیکن جیسے وہ دنیا سے جاتا ہے اس کی آنکھیں جیسے بند ہوتی ہے، دنیا والے اس کے نام کا ترانہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ان کے نام و نمود کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کونین کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جو اس کی بندگی کرتا ہے، جو صحیح معنوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتا ہے، ان کی غلامی کو اختیار کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اب ذرا اس فلسفے کو سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں سے اعلان کرتا ہے اے میرے فرشتوں، زمین پہ ایک آدمی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں، جو میرا مقرب بندہ ہے۔ میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کہتا فرشتوں سے اے فرشتوں میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو بھی اس سے پیار کر اور جا دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نام والا مر جاتا ہے، ڈاکٹر مر جاتا ہے، انجینئر مر جاتا ہے، پروفیسر مر جاتا ہے، لیکن من صار بالعلم
حیّن لم یمت ابدا، جو علم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، جیسے اللہ والے، جیسے بڑے سرکار میر محمد ترمذی، جیسے چھوٹے سرکار میر احمد ترمذی، جیسے ان سے چھوٹے سرکار میر سید شاہ فضل اللہ ترمذی، ان سے چھوٹے سرکار میر سلطان ترمذی، میر سرکار ضیاء علیہ رحمہ۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج پورے بھارت کے اندر خانقاہ کالپی کو جانا جاتا ہے، کالپی شریف کو ایک عظیم خانقاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے عالموں کو جب حضور غیاث ملت کے نام سے آشنا کراتا ہوں، بڑے بڑے لوگ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اپنی جبین عقیدت کو خم کر دیتے ہیں۔ بھائی کالپی کے سرکار ہے، یہ ایسے نام نہاد پیر نہیں ہے، یہ ایسے ویسے نسبت والے پیر نہیں ہے کہ تم ایسے ٹھکرا دو گے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سالوں سے میں کالپی کے اندر آ رہا ہوں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کالپی کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ ہم کالپی کے سرکاروں سے محبت کرتے ہیں، ہم کالپی کے سرکاروں سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کالپی کے سرکاروں سے آپ کے دل میں بہت زیادہ محبت ہے، آپ کو کالپی کے سرکاروں سے بہت زیادہ عقیدت ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیر تلاش کرنے کے لیے آپ کالپی چھوڑ کے دوسری جگہ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ پیر تلاش کرنے کے لیے کالپی چھوڑ کے دوسری جگہ آپ کو جانا کیوں پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حضور غیاث ملت سے بغض ہے۔ ابھی جلوس کے اندر میں آیا تھا بڑے سرکار کے اس میں، تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ جبہ کبہ لگا کر، امامہ لگا کر، ان کے پیچھے 10 لوگ نعرہ لگا کے گھوم رہے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جبہ تو مہنگا تم خرید سکتے ہو، امامہ مہنگا تم خرید سکتے ہو، چہرے پر داڑھی تمہاری لمبی ہو سکتی ہے، لیکن غیاث ملت جیسا آقا کہاں سے لاؤ گے؟ غیاث ملت کے باپ جیسا میر سلطان ضیاء کہاں سے لاؤ گے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ بڑا غور سے سنیے گا، جبہ قیمتی پہن لینا بہت آسان ہے، امامے قیمتی باندھ کر سجا لینا، 10 لوگ کو پیچھے رکھ لینا بہت آسان ہے، لیکن غیاث ملت بننے کے لیے مقدر چاہیے، غیاث ملت بننے کے لیے نصیب چاہیے، غیاث ملت بننے کے لیے میر محمد ترمذی کا کرم چاہیے، سرکار ضیاء علیہ رحمہ جیسا باپ چاہیے، سلطان جیسا دادا چاہیے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نانا چاہیے، تب تم غیاث ملت بن سکتے ہو۔ ان کی برابری نہیں کر سکتے، ان کو آنکھ نہیں دکھا سکتے۔ اور کالپی کے سنی زیالو مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم مظفر پور سے آ رہے ہیں، ہم کوئی بمبئی سے آ رہے ہیں، کوئی گجرات سے آ رہے ہیں، ہم سے پوچھئے، ہم غیاث ملت کی محبت میں آ رہے ہیں۔ تم یہ کہو گے کہ مولانا وہ تو تمہارے پیر ہے، اس لیے تم ان کی برائی کر رہے ہو، اس لیے تم ان کی بات کر رہے ہو، تم تو نام کے لیے کر رہے ہو یا سستی شہرت کے لیے کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں چلو میری بات کو چھوڑ دو، ان سے ذرا پوچھو، یہاں پہ سید کیفی علی صاحب بیٹھے ہیں، وہاں پہ ہمارے جنید بھائی بیٹھے ہیں۔ اب آؤ، ہندوستان کے اندر ایک ایسے عالم کو جانتا ہوں میں، ایک ایسے نور والے چہرے کو جانتا ہوں میں، ایک ایسے آقا کو جانتا ہوں میں، ایک ایسے رہبر کو جانتا ہوں میں، جن کے عظمت کا ڈنکا ہندوستان کے اندر بھی ہے، عرب کے اندر بھی ہے، مصر کے اندر بھی ہے، یونان کے اندر بھی ہے، ملیشیا کے اندر بھی ہے۔ اس ذات کو قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کہا جاتا ہے، جن کی عظمت کو ٹھکرا نہیں سکتے ہو، جن کو اگر مانو گے نہیں تو تمہارا عقیدہ بہک جائے گا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس دور میں اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اہل سنت پہ قائم ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر بزرگوں کی محبت ہے، تو پھر ولی کامل تاج الشریعہ سے محبت ہونی چاہیے، پھر مفتی اعظم سے محبت ہونی چاہیے، پھر اعلیٰ حضرت سے محبت ہونی چاہیے۔ میں تو ببانگے دہل پورے ہندوستان کے اندر کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہندوستانی ہونے کے لیے تمہارے پاس ایک آئی ڈی ہے جسے آدھار کارڈ کہا جاتا ہے، اگر ہم نیپال کے بارڈر پہ جاتے ہیں وہ کہتا ہے آدھار کارڈ دکھا، ہم اگر بدیش جانے کے لیے جاتے ہیں وہ کہتا ہے آدھار کارڈ دکھا، اپنی پہچان بتا، پاسپورٹ تمہارے پاس ہے، کہتے ہمارے پاس پاسپورٹ ہے، ہمارے پاس آدھار کارڈ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ہندوستانی ہے۔ اگر ہمارے پاس آدھار کارڈ نہ ہو، اگر ہمارے پاس پاسپورٹ نہ ہو،
لوگ یہ سمجھے کہ بہروپیہ ہے، گھس بیٹھیا ہے، کہیں سے گھس کے آیا ہے، کہیں سے بھاگ کے آیا ہے، اسے پکڑو، اسے مارو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اہل سنت میں اگر تمہارا دعویٰ ہے تو پھر تیرے دل میں اعلیٰ حضرت و تاج الشریعہ کی محبت ہونی چاہیے، یہی تمہاری حقانیت کی دلیل ہے۔ میرے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، پوچھو حضور غیاث ملت کی ذات کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ جب بھی سرکار غیاث ملت بریلی شریف میں جاتے ہیں، میں نے بڑے بڑے اکابر علماء کی زبانی یہ بات کو سنی ہے کہ میرے سرکار غیاث ملت جب بریلی شریف جاتے ہیں، حضور تاج الشریعہ اپنے حجرے کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے آپ کے پاس یہ خبر ملتی ہے، کان میں آ کر کوئی کہتا ہے حضور شہزادہ آیا ہے۔ کون شہزادہ؟ کالپی شریف کے غیاث ملت آئے ہیں، کالپی شریف کے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے ہاتھ سے خود حضرت ناشتہ لے کر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں یہی تو کہتا ہوں آپ سے، پھر غیاث ملت کہاں سے لاؤ گے؟ تاج الشریعہ بات کرتے اور بات کرتے پھر ہاتھ چومتے، بات کرتے پھر ہاتھ چومتے، جانتے تھے یہ زہرا کے پھول ہیں، جانتے تھے یہ علی کے شہزادے ہیں، ان کو چوم لو گے گویا تو نے جنت کو چوم لیا ہے، گویا تو نے جنت کی خوشبو کو پا لیا ہے۔ یاد رکھو نماز سے زیادہ قیمتی، عبادت سے زیادہ قیمتی، خوب اچھے سے یاد رکھیے، جب تک آپ کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی، نماز بیکار ہے، عبادت بیکار ہے، تقوی بیکار ہے، ذکر بیکار ہے، تمہارے سارے نوافل بیکار ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے سے ہے، پوری زندگی اس نے عبادت کی ہے، اب وہ روزے کی حالت میں ہے، اب وہ کعبہ شریف کے پاس پہنچا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے، مقام ابراہیم کی میں نے زیارت کی ہے، کعبہ شریف کی میں نے زیارت کی ہے، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اگر کوئی اتنی عبادت کیا ہو، نماز پہ نماز اس نے پڑھی ہو، روزے کی حالت میں ہو، پوری زندگی اس نے نماز پڑھی ہو، یا رسول اللہ اگر وہ آدمی اس حالت میں مرے کہ وہ کعبے کے پاس تھا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں، اس کی عبادت بیکار ہے۔ اہل بیت کی محبت شرط ہے ایمان کے لیے، جنت میں جانے کے لیے۔ یاد رکھو جنت کے سردار تمہارے باپ دادا نہیں، ان کے باپ دادا ہے، ان کے باپ دادا ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے مفتی صاحب قبلہ ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے، اللہ ان کے اندر تقوی دیا ہے، سادگی ہے، اتنے بڑے مفتی ہیں اور اتنی سادگی کے ساتھ رہتے ہیں، میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے بزرگوں کو سلامت رکھے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت ابو فاسی محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف کے اندر رہتا تھا، بس 2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میں مدینہ شریف کے اندر رہتا تھا اور آل رسول تھے، وہ سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ ابو محمد فاسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ان کے لیے تھوڑی سی کھٹاس تھی، تھوڑا سا میں یہ سوچتا تھا کہ ارے یہ سنت مؤکدہ چھوڑ دیتے تو میں ان سے ملتا نہیں تھا، جب یہ راستے سے گزرتے تو میں راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ ابو محمد فاسی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا درود پڑھتے 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 آقا کے گنبد کے سائے میں بیٹھ گیا، مجھے نیند آ گئی، مجھے نیند آ گئی، اور جیسے میں سویا نا میرے خواب میں آقا تشریف لے آئے، اور میرے آقا فرماتے ہیں ابو محمد کیا بات ہے، تو میرے آل سے بغض رکھتا ہے، میرے آل سے راستہ بدل لیتا ہے؟ ابو محمد فاسی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسی کوئی بھی بات نہیں، بس میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ کام غلط کرتے ہیں، دیکھتا ہوں تو میں ان سے تھوڑی سی نگاہ پھیر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آل رسول اگر طریقہ ان کا غلط ہو،
پھر بھی نسبت میں وہ شامل ہوا کرتے ہیں، نسبت سے وہ جدا نہیں ہوتے ہیں۔ تجھے تو یہ سمجھنا چاہیے چاہے وہ جیسے ہیں لیکن وہ آل رسول ہے، وہ زہرا کے پھول ہے، وہ میرے نواسے ہیں۔ تبھی تو بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سے شاہ فضل اللہ، فیضان میر محمد ترمذی، فیضان سرکار کالپی، ہماری ہمت ہماری طاقت۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اور یہاں پہ دارالعلوم محمدیہ کے جو طلبہ بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کیجئے گا، آپ سو کر اپنی زندگی کو نہ گزاریے گا، آپ موبائلوں میں زیادہ وقت نہ دیجئے گا، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو جب بھی وقت ملے میر محمد کے آستانے میں آ کر قرآن کی تلاوت کیجئے، جب بھی آپ کو سبق یاد نہ ہو میر محمد کے چوکھٹ پہ آ کے سبق یاد کیجئے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ اتنی دور سے سفر کر کے صرف زیارت کرنے کے لیے ترستے ہیں اور کبھی نہیں آ پاتے تو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کاش ہم کال کی جاتے۔ سفر میں ہوتے ہیں ہمارے دل میں خیال ہوتا ہے ہم کال کی جاتے، ہم بڑے سرکار کی زیارت کرتے، ہم چھوٹے سرکار کی زیارت کرتے، ہم سیدی غیاث ملت کی زیارت کرتے، ہم تو ترستے رہتے ہیں، تم تو نصیب والے ہو کہ 24 گھنٹے کالپی میں رہتے ہو۔ یہ کالپی مدینۃ الاولیاء ہے، یہاں اتنے مزارات ہیں، یہاں اتنے اللہ والے لیٹے ہوئے ہیں کہ پاؤں رکھنا بھی یہاں مشکل ہے۔ میرے بھائیوں اس در کی عظمت کو سمجھو، یہاں کی نسبت کو سمجھو۔ میرے ایک مظفر پور بہار کے رہنے والے ایک آدمی ہیں، وہ میرے سرکار غیاث ملت سے مرید ہیں، وہ کچھ سال پہلے یہاں آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف رہتی تھی، میں علاج کرا کے تھک گیا تھا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے بتایا کہ تیرے پیٹ کے لیور ٹھیک نہیں ہے۔ میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہاں آیا بڑے سرکار کے آستانے پہ، اور بڑے سرکار کے آستانے سے آ کر اپنے ہاتھ کو ایسے ایسے ملتا ہے اور ملنے کے بعد اسے اپنے پیٹ پہ ایسے ایسے ملتا ہے اور 2-3 مرتبہ یہ عمل کرتا ہے، درود پاک زبان پہ جاری ہے، کہتا ہے سرکار آپ سے تو آج ہندوستان آباد ہے، آپ سے تو آج مارہرہ آباد ہے، آپ سے تو آج بریلی آباد ہے، سرکار آج آپ کے شہزادے کا ایک غلام آیا ہے، نگاہ کرم فرما دے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آدمی لوٹ کے جاتا ہے اور اسے ایسا معلوم پڑتا ہے درد اب کم ہو گیا ہے، تکلیف اب کم ہو گئی ہے۔ دوبارہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کراتا ہے تو اسے ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ رپورٹ نارمل آئی ہے، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو بلا مبالغہ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ سبحان اللہ بے شک۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ارے تم کیا سمجھتے ہو ان اللہ والوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر ہے؟ ارے میرے بھائی یہ فقیر نہیں ہوتے ہیں، یہ فقیری میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، دراصل یہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ جسے دنیا فقیر کہتی ہے نا وہ اپنے گدری میں لال لے کے گھوما کرتے ہیں، تم مانگ کے تو دیکھو، تو سچا دل لے کے تو آ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ بھی مجھے جانتے ہیں بڑا قریب سے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ آج پورے بھارت کے اندر اگر لوگ مجھے جانتے ہیں حضور غیاث ملت کی وجہ سے جانتے ہیں، ان کے مرید کی وجہ سے جانتے ہیں، ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے جانتے ہیں، اور اللہ کے اس مقدس ولی کے آستانے پہ حاضر ہو کے بڑے سرکار کو گواہ کر کے کہتا ہوں آج بڑے بڑے اکابر علماء کی فہرست میں بیٹھا کرتا ہوں تو صرف یہ جان لو یہ درسگاہوں کی برکت نہیں ہے، یہ کالپی کے خانقاہ کی برکت ہے، یہ مرشدان گرامی حضور غیاث ملت کی برکت ہے، جس کی وجہ سے مجھے پہچان ملتی ہے۔ میں نے اس غلامی کو قبول کر لیا ہے، میں ملک کے جہاں بھی جس کونے میں جاتا ہوں میں فخر سے کہتا ہوں میں مرشدان کالپی کے در کا غلام
غلام ہوں، مجھے جھجک محسوس نہیں ہوتی، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں جھجکتا نہیں ہوں، مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میں فخر سے کہتا ہوں مرشدان کالپی کے چوکھٹ کا دربار ہوں، اور میں دنیا والے کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا ایک انداز لکھ دینا، لوگوں کے درمیان میری پہچان لکھ دینا۔ ارے جب میں مر جاؤں غیاثی تو میرے کفن پہ میر محمد کا نام لکھ دینا، جب میں مر جاؤں غیاثی تو میرے کفن پہ میر محمد کا نام لکھ دینا۔ میرے عزیزو، ان اللہ والوں سے سچی محبت کرو، اور کہیں آپ کو جا کر مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضور غیاث ملت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یقین جانو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ میں نے بڑے بڑے مفتیان کرام، حضور محدث کبیر، حضور اسجد رضا، حضور اسجد میاں کی ذات کو دیکھا ہے کہ جب حضور غیاث ملت موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ کرناٹک ہو، ممبئی ہو، وہ کسی بھی علاقے میں وہ مرید نہیں فرماتے، وہ کہتے ہیں کہ حضور غیاث ملت سے مرید ہو جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، وہ جانتے ہیں یہ بڑے سرکار کے شہزادے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بڑے سرکار کے شہزادے ہیں، ان سے بھی ہوگے تو یہ جکشن ہے، یہاں آنا پڑے گا، وایا وایا، وایا بریلی، وایا ماہیرہ، پھر تمہیں کالپی آنا پڑے گا، اور کالپی سے اجمیر اور بغداد کا سفر کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ جانتے ہیں یہ شہزادے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، یا الہی دے محمد کے لیے، روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، اس غلامی پہ مجھے ناز ہے، انشاءاللہ تعالی میری حیات جب تک باقی رہے گی میں اس چوکھٹ پہ آتا رہوں گا، اس چوکھٹ سے میری ہمیشہ کے لیے نسبت رہے گی، اور ہمیشہ میں اس چوکھٹ کا غلام بن کے جینا چاہتا ہوں، یہی میری آخری خواہش ہے۔ مجھے دولت کی خواہش نہیں ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے گاڑی بنگلے نہیں چاہیے، میں نے کبھی یہ دعا نہیں کی اللہ کی بارگاہ میں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور غیاث ملت کی نگاہ میں مقبول ہو جاؤں، اور سرکار مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، مجھ سے بڑا کروڑپتی کون ہے، مجھ سے بڑا دولت مند کون ہے، مجھ سے بڑا امیر کون ہے۔ ایک حضرت کے مرید بمبئی میں ہے، وہ فرما رہے تھے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ حضور غیاث ملت کالپی میں رہتے ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، یہ خانقاہ کے صاحب سجادہ ہے، لیکن آپ نے ان کی روحانیت والے جلوے کو نہیں دیکھا ہے، تاج الشریعہ سے جو ان کا گہرا رشتہ تھا آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے، حضور غیاث ملت کی کرامت آپ نہیں جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور کئی لوگ دلیل کے ساتھ میرے پاس موجود ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حضور غیاث ملت کی زندگی پہ انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش رہے گی کہ حضور غیاث ملت کی سوانح عمری لکھا جائے، اور ان کے اس میں حضور غیاث ملت کی مکمل زندگی کو قلم بند کیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ بہت جلد اس مشن پہ میں کام کروں گا، اور ہمارے جتنے بھی حضور غیاث ملت کے خلفاء ہیں میں ان سے خود بھی کہوں گا کہ سرکار کی زندگی پہ ایک مکمل سوانح حیات آنی چاہیے، منظر عام پہ، جسے لوگ ان کی حیثیت کو جانے، ان کی عظمت کو جانے، ان کی سیرت کو پڑھے، ان کے قول کو پڑھے، ان کے فرمان کو پڑھے، ان کی نسبت کو جانے، ان کے باپ داداؤں کو جانے، یہ کالپی کس جگہ کو کہا جاتا ہے، یہ کالپی کتنی عظیم بارگاہ ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی پوری حیات زندگی لوگوں کے سامنے میں عام لفظوں میں بتانا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دعا کیجئے گا، بہت جلد منظر عام پہ لانے کی کوشش کروں گا، یہ میرے دل میں کئی سالوں سے تمنا ہے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور غیاث ملت کی کرامت کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور غیاث ملت بمبئی کی ایک مسجد میں اللہ کا ذکر کرا رہے تھے، اللہ کا ذکر کرا رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ میرے عزیزوں میں آپ سے کہتا ہوں، حضور غیاث ملت ممبر شریف پہ جلوہ فرما تھا، اور لائٹیں بند تھی، ان میں سے 2 آدمیوں نے جو مجھے بات کہی ہے وہ دلیل کے ساتھ میرے پاس موجود ہے کہ وہ ذکر کراتے 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 جب لوگ حضور غیاث ملت کے چہرے پہ اپنی نظر کو ڈال رہے تھے تو کبھی ایسا لگتا تھا غیاث ملت ہے، کبھی ایسا لگتا تھا تاج الشریعہ ہے، کبھی ایسا لگتا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے۔ یہ حضور غیاث ملت کی شان ہے۔ ایسے سینکڑوں کرامات ہے جو حضور غیاث ملت سے ظاہر ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، میری بچی خود بیمار تھی، میں حضور غیاث ملت ابھی ہمارے یہاں مدرسے کے جلسے میں حضور غیاث ملت گئے تھے 31 جنوری کو، جب میری بچی آئی، حضرت بہت زیادہ تھکے
ہوئے تھے، نیند میں تھے، اور حضرت ویسے بھی حضرت کا مزاج تھوڑا سخت ہے. میں نے آ کے بتایا حضور یہ میری بیٹی ہے. حضور نے دستے شفقت رکھ دیا. تب سے ہمیشہ بیمار رہتی تھی، جب سے حضور غیاث ملت نے دستے شفقت رکھ دیا ہے الحمدللہ اب بیمار نہیں رہتی ہے. اب سب سے اچھا بولتی ہے، مجھ سے زیادہ بہتر اردو بولتی ہے. چھوٹی سی ہے لیکن الحمدللہ رب العالمین 5 تک اسے کلمے یاد ہے. اسے پتا ہے کہ میرا بابا کن کا مرید ہے. اسے پتا ہے میں کہاں جاتا ہوں. میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اس بچی کا کمال نہیں، یہ حضور غیاث ملت کا کمال ہے. اس لیے ان کے دامن سے وابستہ رہو، ان کے ساتھ جڑ کے رہو. منافق مت بنو کہ منہ پہ کہو حضور ہم آپ کے سامنے ہیں، پیٹ پیچھے جا کے غیاث ملت کی برائی بتاؤ. تم سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تم سے زیادہ گرا ہوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تم سے زیادہ نیچ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ تم منہ ادھر دیتا ہے اور کہیں جا کر کانٹ دیتا ہے، کہیں جا کر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. یاد رکھو حضور غیاث ملت کے پیچھے پڑنے والے، ان کے ساتھ سازشیں کرنے والے، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں آج میری بات کو لکھ لینا، میں دستخط کر کے دے رہا ہوں. تم غیاث ملت کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، اپنی آخرت کو بگاڑ لو گے، تم خود برباد ہو جاؤ گے، ان کا کچھ نہیں بگاڑو گے. کہتے ہو میر محمد سے محبت ہے اور غیاث ملت کی باری آتی تجھے نفرت ہو جاتی ہے. یہ تو پھر وہی والی کہاوت ہو گئی کہ گڑ کھاتے ہیں گلگلہ سے پرہیز کرتے ہیں. یہ تو جب تک ان کی آل سے محبت نہیں کرو گے. سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری 22 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے. خود فرماتے ہیں میرے شیخ کے جو شہزادے تھے ان کی خدمت کیا کرتا تھا، انہیں گود میں کھلایا کرتا تھا، میں ہمیشہ ان کو اپنے کاندھے پر بیٹھایا کرتا تھا. حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی حیات زندگی کو پڑھے، یہ اپنے اساتذہ کی تو عزت کرتے تھے، ان کے شہزادے کی بھی عزت کرتے تھے، ان کے بھی کپڑے دھوتے تھے، انہیں بھی گود میں کھلاتے تھے. ایک دفعہ کوئی حدیث لکھ رہے تھے، بچے تھے کوئی کھیل رہے تھے، بال کو مار دیا، وہاں ان کے دوات سے آ کے لگ گئے. غصہ نہیں فرمایا، آپ نے اسے اپنے قریب بیٹھایا. لوگوں نے پوچھا آپ کو تو یہ تکلیف دے رہے ہیں، انہوں نے تو نقصان پہنچا دیا، آپ نے پھر بھی اسے قریب بیٹھایا، آپ اس سے پیار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا یہ میرے استاد کے شہزادے ہیں، یہ میرے شیخ کے شہزادے ہیں، یہ میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ان کے رگوں کے اندر میرے مرشد کا خون بہتا ہے، ان کے رگوں کے اندر میرے اساتذہ کا خون بہتا ہے. اگر محبت تمہارے دل میں ہے ان سے، میر محمد ترمذی سے، تو پھر یاد رکھو غیاث ملت سے بھی محبت ہونی چاہیے، ان کے شہزادوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. اگر مگر مت کیجیے، اپنی زبان کو مت کھولیے، قابل بننے کی کوشش مت کیجیے. یہاں کوئی قابل نہیں ہے. اپنی زبان کھول کے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں. جب آل محمد کی بات آئے، میرے اعلیٰ حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سادات ہمارے لیے واجب التعظیم ہے، ان کی تعظیم کیا کرو. جب تمہیں پتا چل جائے کہ یہ حسبی نسبی سید ہے، پھر ان کے عمل کو مت دیکھا کرو، ان کے طریقے کو مت دیکھا کرو، یہ تمہارے لیے واجب التعظیم ہو جاتے ہیں. ان کا احترام کیا کرو، یہ شہزادے ہیں، انہیں اپنے قریب بیٹھایا کرو. سرکار محدث اعظم ہند کے چوچوی جب بریلی شریف میں آتے ہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت انہیں تخت پہ بیٹھاتے ہیں، خود نیچے بیٹھتے ہیں اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں نیاز دلواتے ہیں. اور جب سرکار اعلیٰ حضرت شیرینی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ٹکڑا زمین پہ گر جاتا ہے، تو اپنی زبان مبارک سے صاف کر رہے ہوتے ہیں. تو محدث اعظم ہند کے چوچوی کہتے ہیں امام احمد رضا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس چیز کو چاٹ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں یہ سرکار غوث اعظم کے نام پہ دلائی ہوئی نیاز ہے جو زمین پہ گر گئی ہے. بریلی کا تاجدار یہ گوارا نہیں کرتا کہ اسے ہاتھ سے اٹھایا جائے، اسے اپنی زبان سے اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو نسبت غوث اعظم سے ہے، اس کو نسبت امام حسین سے ہے، اس کو نسبت مولا علی سے ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ارے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا
تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میر محمد ترمذی کا فیضان زندہ باد پائندہ باد، حضور غیاث ملت زندہ باد پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو سلامت رکھے اور اس کی روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضور غیاث